اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 36۔ میں فوراً سب کو وہیں چھوڑ کر سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچا۔ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے اور شاید پہلے ہی انہیں ابو سفیان کی آمد کی اطلاع دے چکے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ابو سفیان آئے ہیں عباس کے ساتھ، تو انہوں نے نہایت اطمینان سے فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمر کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ابو سفیان، پھر حکیم اور سب سے آخر میں بدیل بن ورقہ۔ ابو سفیان چند روز پہلے مدینہ میں آئے تھے، بنو کعب کے خلاف قریش کی زیادتی کے بعد حدیبیہ کے معاہدے کی دوبارہ توثیق کے لیے، مگر وہاں اس کی کوئی پذیرائی ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ ابو سفیان نے بیٹھتے ہی کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں، اتنی بڑی فوج اپنی ہی عزہ کے خلاف، نامناسب بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی کسی کی بات کاٹتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت انہوں نے ابو سفیان کا قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا، زیادتی آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے، آپ نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑا ہے، بنو کعب کے خلاف حملے میں آپ نے بنو بکر کا ساتھ دیا ہے، اور خانہ کعبہ کی حرمتی اور اس کی حدود کی بھی حرمتی آپ نے کی ہے۔ ابو سفیان نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، کاش آپ کے غصے کا رخ حوازن کی قبیلے کی طرف ہوتا، جو آپ کے لیے سب سے بڑے وہی دشمن ہیں، اور ان سے آپ کی عزیز داری بھی دور دور کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ کی فتح کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو وہ اہل اسلام کو ان پر بھی اقتدار دلا دے گا۔ مکے کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، تو گویا یہ تھی ہماری منزل، اور ہم جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مہمانوں سے کہا کہ وہ اللہ کی وحدت اور ان کی رسالت کی شہادت دیں۔ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر ابو سفیان نے صرف اتنا کہا، لا الہ الا اللہ، اور چپ ہو گیا۔ جب اسے رسالت کی شہادت کے لیے کہا گیا تو اس نے چٹائی پر نظریں گاڑ لیں اور چٹائی ہی کی طرف دیکھتے دیکھتے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں اب بھی شک ہے، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ ابو سفیان کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے خاموش کروا دیا اور عباس سے کہا کہ وہ اپنے خیموں میں مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام کریں۔ ابو سفیان، اگلے دن جب صبح میں نے فجر کی اذان دی تو پہاڑوں کے سناٹے میں میری آواز میری توقع سے زیادہ گونجی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب خیموں سے باہر نکل آئے، ہر شخص وضو کے لیے دوڑ پڑا، سارا لشکر جاگ اٹھا۔ ابو سفیان بھی ہڑبڑا کر اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا عباس سے پوچھنے لگا، کیا ہو گیا، کیا ماجرا ہے؟ عباس نے اسے بتا دیا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، کتنی مرتبہ ہوتی ہے یہ نماز؟ عباس نے کہا، دن رات میں 5 مرتبہ۔ ابو سفیان نے حیرت سے کہا، 5 مرتبہ؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ فدائیان اسلام کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانہ وار جمع ہیں، ایک دوسرے پر گرے پڑے ہیں، اس کوشش میں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کی ایک ایک بوند اور ایک ایک بوند کا قطرہ، ایک ایک چھینٹ ان پر پڑ جائے، ان کے وضو سے بچے ہوئے پانی کا ایک قطرہ انہیں میسر آ جائے۔ ابو سفیان یہ دیکھ کر مبہوت ہو گیا، کہنے لگا، ابو الفضل، میں نے آج تک ایسی عقیدت نہیں دیکھی۔ عباس نے جواب میں صرف اتنا کہا، ابو سفیان، تمہیں اب کس بات کا انتظار ہے، تم بھی رسالت کی شہادت دے دو۔ ابو سفیان نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جہاں ابو سفیان نے ان کی رسالت کی شہادت دی اور پورا کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ میں نے بڑھ کر مصافحہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دہرائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ایمان بندے کی اپنی صفت نہیں، اللہ کا عطیہ ہے۔ ابو سفیان نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، ارے حبشی، تو بڑا معلم بن گیا ہے، یہ لقب مجھے بے موقع کئی بار ملتا رہا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہمیں پھر کوچ کا حکم ملا، مکے کی طرف
جو ہمارے سفر شوق کی آخری منزل تھا، مر زہران سے مکہ، پھر ہم نے فتح مکہ۔ مر زہران سے 2-2.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ہم ضد طوا کے راستے پہنچے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو رکنے کا حکم دیا، اور جب آپ مکہ میں گئے تو اسی راستے سے مکہ میں آپ داخل ہوئے۔ ضد طوا کے راستے سے مکہ اتنا قریب ہے کہ وہاں سے مکہ کا شہر بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ قصبہ پر بیٹھے بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میمنہ کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، میسرہ کی زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ خالد کے ساتھ بنو سلیم کا رسالہ تھا، اور زبیر کے دستے میں 500 مہاجر اور کچھ دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ اس دن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیلے رنگ کا عمامہ باندھ رکھا تھا۔ فوج کا تیسرا حصہ، جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے، صرف مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھا۔ اس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، سر سے پاؤں تک فولاد سے ڈھکا ہوا تھا، صرف ان کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مر زہران سے روانگی کے وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا۔ میمنہ میسرہ مقرر کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دستوں کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کا پرچم سعد کے بیٹے قیس کے حوالے کر دیا گیا، اور دوسرے کا، جس میں وہ خود شامل تھے، ابو عبیدہ کو عطا کیا گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احکام دے رہے تھے، ابو بکر اور اسید بن حفیر ان کے آگے پیچھے تھے، اور عثمان عبد الرحمن بن عوف دائیں بائیں۔ لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے زیریں حصے سے اور باقی 3 دستے مکہ کے 3 دروں سے الگ الگ لیکن بیک وقت شہر میں داخل ہوں گے۔ محترم سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لشکروں کو مختلف ایک جگہ پہ بھیج دیا، سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ میں خادم رسول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے میں شامل تھا۔ انہوں نے اپنے خود پر سیاہ عمامہ باندھا ہوا تھا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی چند قدم کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ سب رک گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں سورۃ الفتح اور سورۃ النصر کی تلاوت فرمائی اور پھر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ یہ دستہ شہر کے بالائی درے ازاخز سے حجون اور مفلات کے قریب سے مکہ میں داخل ہوا، جہاں سے سارا شہر نظر آتا ہے۔ ہماری پہلی خواہش یہ تھی کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں۔ کعبے پر نظر پڑتے ہی ہم سب کی عجیب حالت ہوگی، آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر شکر کے کلمات۔ خانہ کعبہ کو جی بھر کر دیکھنے کے بعد میں نے باقی شہر کی طرف نظر دوڑائی۔ سارا شہر سنسان پڑا تھا، معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے خالی کر دیا گیا۔ لوگ 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں پناہ لینے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، باقی پہلے ہی اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ خانہ کعبہ کے گرد بھی بہت تھوڑے سے لوگ موجود تھے۔ 1 سال پہلے بھی یہ شہر ہمارے لیے خالی ہوا تھا، مگر آج کے دن اور اس مرتبہ صرف 3 دن کے لیے، جو کہ بہت جلدی ختم ہو گئے۔ ذرا آگے بڑھے تو حجون اور مفلات کے علاقے سامنے تھے، جہاں میں اکثر امیہ کے کاموں کے سلسلے میں آیا جایا کرتا تھا۔ سارا راستہ بھاگتے ہوئے، دیر ہو جاتی تو کہیں آقا ناراض نہ ہو جائے، میں بھاگتا ہوا جاتا۔ سامنے مکہ کا بازار نظر آ رہا تھا، جہاں میرا کئی بار سودا ہوا تھا۔ بازار کے ایک طرف نظر پڑی تو وہاں تلواریں چمک رہی تھیں، معلوم ہوتا تھا کہ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تردد سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ہتھیاروں کے استعمال سے منع کیا تھا۔ پھر عثمان نے آگے بڑھ کر خبر دی کہ خالد کے رسالے پر اکرمہ، سہیل اور صفوان کے ایک دستے نے حملہ کر دیا تھا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حجون کے محلے میں جنت المعلیٰ کے پاس، جہاں حضرت خدیجہ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم دفن ہے، سرخ چمڑے کا ایک خیمہ نصب تھا، جو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا تھا۔ خانہ کعبہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر یہ ابو رافع وہی تھے جن کو جنگ بدر کے بعد ابو لہب کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر ام الفضل نے ابو لہب کے سر پر ڈنڈا دے مارا تھا۔ اسی ڈنڈے کا زخم بگڑ کر بالآخر اس کی موت کا سبب بنا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور یہ تھا کہ ابو لہب نے ان سے جب جنگ بدر کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے صاف صاف سارے واقعات بیان کر دیے، جو ابو لہب کو بہت توہین آمیز معلوم ہوئے۔ تفصیل برداشت سے باہر ہو گئی تو ابو لہب نے غصے میں ابو رافع کو مارنا شروع کر دیا۔ اب رافع کبھی عباس کے غلام تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہوں نے پیش کیا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا تھا، مگر
آزاد ہونے کے بعد بھی وہ میری طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی موجود رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب خیمے پر پڑی تو انہوں نے سامنے کھڑے جابر کو پاس بلا کر اشارے سے وہ خیمہ دکھایا اور ساتھ شکر و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ ان کا سر تشکر سے اتنا جھک گیا کہ ریش مبارک قصبہ کی گردن کو چھونے لگی۔ ابو قبیس کی پہاڑیوں پر بھی کچھ لوگ جمع تھے، جن میں ابو بکر کے بے حد ضعیف اور نابینا والد عثمان بن عامر، جنہیں ہم ابو قحافہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ابو بکر کی ہمشیرہ قریبہ بھی تھی۔ یہ دونوں ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو قحافہ کو میں نے ایک مدت کے بعد دیکھا تھا، اتنے بزرگ ہو چکے تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ قحافہ ان کی صاحب زادی جن کے نام سے ان کی کنیت ہے، ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ ابو سفیان نے ہماری فوج کی آمد سے پہلے ہی مکہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ان کے گھر میں یا خانہ کعبہ میں یا اپنے گھر کے اندر کے دروازے بند کیے بیٹھا ہوگا اسے امان دی جائے گی۔ پہلے تو لوگوں کو یقین نہیں آیا، لیکن جب یہی اعلان اسلامی لشکر کے مختلف دستوں سے بار بار ہوا تو لوگوں کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ وہ ایک ایک دو کر کے حرم کعبہ میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہم سارے ایک ایک کر کے خانہ کعبہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 36 جو یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔